ہسپتال سے جیسے ہی مجھے فون موصول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، میں نے اگلی بات سنے بغیر جلدی سے فون بند کیا اور مٹھائی لے کر پورے محلے اور خاندان میں تقسیم کرنے کا کہا اور خود بھاگا بھاگا ہاسپٹل چلا آیا۔ مگر جیسے ہی اپنی بہو کے پہلو میں لیٹے ہوئے اپنے بیٹے پر نظر پڑی، میری چینخیں نکل گئی، کیونکہ میرا نام شہزاد ملک ہے۔ میں خود اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والد شہر کے بڑے کاروباری بزنس مین تھے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور شادی شدہ تھیں۔ مگر جب میری شادی ہوئی اور پہلی بار مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ میری بیوی امید سے ہے، تو میں شدت سے دعا گو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں خود اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو بیٹے کے لیے بہت فکر مند اور پریشان رہتے دیکھا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے وہ ہر وقت میری فکر میں لگے رہتے تھے، اور اسی لیے جب میری شادی ہوئی اور میری بیوی امید سے ہوئی تو میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ میرے زیادہ بیٹے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے 3-4 بیٹے عطا کرے، تاکہ ایک تو ہمارے گھر سے نرینہ اولاد کی یہ کمی دور ہو جائے، اور دوسرا مجھے اپنی زندگی میں وہ فکر اور پریشانی نہ دیکھنی پڑے جو میرے والدین نے دیکھی۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اب میرے والد کا کاروبار بہت پھول چکا تھا، اتنا کہ کاروبار کو سنبھالنے کے لیے میں اور میرے والد ناکافی تھے، لہٰذا ہم نے بہت سے ملازم ہائر کر رکھے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میرے اپنے بیٹے ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے تو ہم خود اپنے کاروبار کو سنبھالیں گے اور اسے ترقی کی اگلی منزلوں پر لے کر جائیں گے، اور یہ سب تبھی ممکن تھا جب میری نرینہ اولاد ہوتی۔ میری بیوی نے جب مجھے اپنے امید سے ہونے کی خبر سنائی تو میں نے اسے کہا کہ تم بس اب دن رات یہی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اللہ تعالیٰ بیٹا دے یا بیٹی، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے۔ بیٹے اور بیٹی دینا تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے بیوی کی بات سن کر ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا اور کہا، مجھ سے بحث مت کرو، بس میں نے کہا دیا کہ بیٹے کے لیے دعا کرو تو تم دعا کیا کرو۔ میرا سخت لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں خود بھی دن رات بیٹے کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے والدین سے بھی کہہ رکھا تھا، حتیٰ کہ جب میری بہنیں مجھ سے ملنے آتی تو میں ان سے بھی کہتا کہ دعا کیا کرو اللہ مجھے بیٹا دے۔ وہ ہنس کر مجھے دیکھتی اور کہتی، ہم تو دن رات یہ دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو اللہ 1 سے لاکھ کرے۔ میں خوش ہو جاتا۔ ایک ایک دن گن کر میں نے یہ 9 ماہ گزارے۔ آخر کار میری بیوی کی ڈلیوری کا دن آ پہنچا۔ میں بڑی شدت سے اسپتال آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا کہ کب ڈاکٹر باہر آئے اور مجھے خوشخبری سنائے۔ مگر چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ماں کو ہم کچھ دیر میں کمرے میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنی بیوی اور بچی سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سن کر ایک دم میرے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور میں مردہ قدموں سے وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تھی، کاش کہ وہ میری دعا سن لیتا۔ سچ کہوں تو میں بہت مایوس ہوا تھا۔ بیٹی کا نام بھی میری بیوی نے خود ہی رکھا۔ چند دن تو میں نے بیٹی سے بھی منہ پھیرے رکھا اور بیوی سے بھی، مگر خیر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا، مگر میں اپنی بیٹی کو اس طرح پیار نہ کر سکا جس پیار کی وہ مستحق تھی۔ وہ میری اولاد تھی اور سب سے بڑھ کر پہلی اولاد تھی، مگر میں نے اسے سینے سے نہیں لگایا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو چکی تھی جب میری بیوی ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی، اور میں بہت خوش تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس بار اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اس بار میں صرف دعا پر کام نہیں چھوڑا تھا، میں خود دعا کرتا تھا، اپنی بیوی سے کہتا اور پہلے کی طرح اپنے ماں باپ سے اور بہنوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے بیٹا دے۔ مگر اس بار میں نے شہر کے ایک بڑے پیر عالم سے تعویذ بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نورینہ اولاد عطا کرے۔ میرا بیٹے کے لیے جنون دیکھ کر میری بیوی ایک بار پھر سے افسردہ ہو گئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ مجھے شدت سے بس یہ 9 ماہ گزر جانے کا انتظار تھا۔ میری بیوی تو پیٹ سے تھی، ایک بچی کی ذمہ داری، اس کے ساتھ وہ گھر کے کام کاج بھی دیکھتی، اور پھر اس حالت میں وقت کس طرح گزارتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اس بات کا بالکل بھی کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ اس سے زیادہ مشکل سے دن میں گزار رہا ہوں۔ مجھے بے چینی سے یہ 9 ماہ کا وقت ختم ہونے کا انتظار تھا، اور بالآخر اللہ اللہ کر کے یہ 9 ماہ ختم ہوئے، اور میری بیوی ایک بار پھر سے ڈیلیوری کے اسپتال پہنچ چکی تھی۔ مگر یہ کیا، میری بیوی نے اس بار بھی بیٹی کو جنم دیا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، میں بہت ہی مایوس ہو چکا تھا۔ اس قدر مایوسی شکار تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آنکھیں پوچھتے ہوئے مجھے میری ماں نے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، ارے شہزاد بیٹا، دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ دیکھو تمہاری توہین بہنیں ہیں نا، 3 بہنوں نے اللہ تعالیٰ نے میری گود میں تمہیں ڈالا تھا، تو تم خود کیوں اتنا چھوٹا دل کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے تو نواز رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کو بھی ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس طرح وہ ناراض ہوگا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اماں اسی لیے تو میں بیٹے کی دعا کر رہا تھا کہ ساری عمر جو کمی آپ نے دیکھی اب میں بھی وہی دیکھوں گا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد سے نوازے، اور جس قدر شدت سے میرے دل میں یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی دیر کر رہا ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کر رہا۔ خیر میں نے بڑے دل کے ساتھ اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا، مگر میں خوش نہیں تھا، اور اب میرے دل میں بیٹے کی چاہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھی جب میرے والد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور اب ان کے پاس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے کندھوں پر کاروبار کی اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اور زیادہ شدت سے یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش کوئی میرا بھائی ہوتا یا بڑا بیٹا ہی ہوتا، تو کتنی جلدی وہ میرا سہارا بن جاتا، میرا بازو بن جاتا، کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ مگر میری بیٹیاں یہ اولاد تو ہیں، لیکن میرا بازو تو نہیں بن سکتی، سہارا تو نہیں بن سکتی، نہ انہیں تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل بہت ہی برا ہو جاتا تھا۔ خیر میری چھوٹی بیٹی جب 1.5 سال کی تھی تو میری بیوی ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار پوری لگن سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھا کہ وہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے، مگر مجھے شدید مایوسی کا سامنا ہوا جب میرے گھر میں تیسری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اب تو مجھے اپنی بیوی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، بلکہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی، یہ عورت صرف بیٹیاں پیدا کر کے بیٹیوں کی لائن لگا سکتی ہے، یہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، ہو سکتا ہے دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ میں اس شش و پنج میں الجھا ہوا تھا، اپنے آپ میں رہتا تھا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا، بیوی اور بیٹیوں میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، تیسرے والی تو چھوٹی تھی، لیکن بڑی دونوں بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ وہ دور بیٹھی مجھے آنکھوں میں محبت لیے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے ان کی معصوم شکلوں پر ترس آتا تھا، مگر اتنی محبت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگاؤں، ان کے ماتھے پر بوسہ دوں۔ میں جب بھی ان کی شکلوں کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے یہی خیال آتا تھا کہ اگر ان کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو آج وہ میرے کندھوں کے برابر آ رہا ہوتا، آج وہ میرا سہارا بن جاتا، ہم دونوں باپ بیٹا کاروبار کو سنبھالتے۔ مگر ان بیٹیوں کو کیا فائدہ؟ بس یہی سوچ کر میں کبھی کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے نہیں لگا سکا، انہیں وہ باپ کی محبت دے ہی نہ سکا۔ اور پھر بالآخر میری بیوی چوتھی بار حاملہ ہوئی، اور اس بار میں نے اپنی بیوی کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ دیکھو اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری بیوی بھی میرا سردرد رویہ دیکھ کر اب مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، مگر مجھے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے تو بس بیٹا چاہیے تھا۔ اور پھر آخر کار ایک ایک دن گن کر یہ 9 ماہ کا وقت بھی ختم ہوا، اور چوتھی بار میری بیوی جب ڈلیوری کی ہسپتال گئی تو میں اس قدر مایوس تھا کہ میں ساتھ گیا ہی نہیں، بلکہ میں اپنی دکان پر آ گیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے پوری امید تھی کہ اس بار بھی میری بیوی بیٹی کو ہی جنم دے گی۔ دکان پر بیٹھا میں اپنے کام میں مگن تھا
جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون کی اسکرین پر چمکنے والا یہ نمبر میری بہن کا تھا، اور میری یہ بہن میری بیوی کے ساتھ اسپتال گئی ہوئی تھی۔ میں نے بے قراری سے فون اٹھایا اور جلدی سے کال اٹینڈ کر کے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف سے مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہی تھی شہزاد بیٹا ہوا ہے، تم اسپتال آ جاؤ تم سے۔ مگر میں نے اس کی پوری بات سنی ہی نہیں اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر میرے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی تھی اور جیسے دیے سے جلنے لگے تھے۔ یہ خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ میری دکان پر کام کرنے والے ملازمین نے فوراً اس کو محسوس کر لیا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا بات ہے شہزاد بھائی، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں نے فوراً جیب سے 5,000 روپے نکالے، ایک ملازم کی طرف بڑھایا اور کہا، جلدی سے مٹھائی لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگا، میرے ہاتھ سے نوٹ پکڑا اور وہ ملازم فوراً بائک لے کر مٹھائی لینے چلا گیا اور میں ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ ملازم مٹھائی لے کر دکان پر واپس آیا، میں نے اس میں سے چند ڈبے ایک شاپر میں ڈالے اور کہا، باقی کی مٹھائی تم سب منہ میٹھا کرو اور یہاں مارکیٹ میں بھی بانٹ دو، اور میں خوشی مٹھائی لے کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ مسکراہٹ میرے چہرے پر بکھری ہوئی تھی اور میں جیسے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دکان سے اسپتال تک کا راستہ میں نے مختلف سوچوں میں گزارا۔ کبھی سوچنے لگتا کہ بیٹے کا نام کیا رکھوں، اور اسی طرح کے مختلف سوچوں میں گھرا ہوا میں اسپتال پہنچ گیا۔ موٹر بائک کو ایک طرف کھڑی کر کے لاک کیا، مٹھائی کے ڈبے ہاتھ میں تھامے ہوئے میں اسپتال کے اندر پہنچا۔ کاؤنٹر پر اپنی بیوی کا نام بتا کر میں نے کمرہ نمبر پوچھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے مجھے کمرہ نمبر بتایا تو میں نے وہیں مٹھائی کا ڈبہ کھول کر پہلے اس کا منہ میٹھا کروایا۔ گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے اس نے مجھے ڈھیروں مبارکباد دی اور میں سارے عملوں کو مٹھائی کھلاتا ہوا جب اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بہن، جو کہ میری بیوی کے بیڈ کے پاس کھڑی تھی، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرانگی سے، میری گھر میں 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور ذرا میری بہن کو دیکھو، اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا، مٹھائی کا ڈبہ اپنی بہن کے ہاتھ میں تھما کر جیسے ہی میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میری روح تک اطمینان اور سکون اتر گیا تھا۔ میری بیوی کے چہرے میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی مجھے خوشی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت تو میں یہی سمجھا کہ میں ابھی بیٹے کو جنم دیا ہے، وہ اتنے بڑے درد سے گزری ہے، شاید اسی لیے اس کے چہرے پر یہ تھکن واضح دکھائی دے رہی ہے۔ خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات میں نیچے جھکا اور میں نے خود کمبل میں لیٹے ہوئے اپنے بیٹے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ ایک الگ ہی احساس تھا، میں بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے 12 سال میں پہلی بار میں کسی بچے کو گود میں اٹھایا تھا اور اسے یوں سینے سے لگایا تھا، جبکہ میں اب چوتھے بچے کا باپ بنا تھا۔ اس سے پہلے میری 3 بیٹیاں موجود تھیں، مگر میں نے کسی کو یوں پیار محبت سے گلے نہیں لگایا تھا۔ گلے لگانا کو دور کی بات، میں نے تو کسی کی طرف پیار محبت سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج پہلی بار اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی جب اٹھا کر سینے سے لگایا تو میرا سینہ خوشی سے بھر گیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو عمڈ آئے تھے۔ بیٹے کو گود میں لیے ہوئے میں وہیں ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران نہ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور نہ اپنی بہن کی طرف، تو میں بس اپنے بیٹے کو کھوسا گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے ننھے وجود کے گرد لپٹے ہوئے کمبل کو کھولا، مگر جیسے ہی میں نے وہ کمبل اٹھایا میرا رنگ فک ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سانس میرے سینے میں اٹک گیا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے بیٹے کے وجود پر ڈالی اور پھر فوراً ہی سر اٹھا کر اپنی بہن اور دوسری طرف اپنی بیوی پر ڈالی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں ایک بار پھر اپنے بیٹے کے وجود کی طرف دیکھا۔ اب میری آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے تھے، مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں میں آئی آنسو صاف کی اور ایک بار پھر اپنے بیٹے کے ادھورے وجود کی طرف دیکھا۔ میری گود میں موجود میرا بیٹا بازوؤں کے بغیر تھا، اس کے بازو کوہنیوں تک بنے ہوئے تھے اور آگے ہاتھ موجود ہی نہیں تھے۔ وہ ادھورے وجود کا مالک تھا، اور میں وہیں بیٹھا سوچوں میں گم ہو گیا کہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 12 سال میں نے
کسی اولاد کو سینے سے نہیں لگایا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد دے جو میرا سہارا بنے، میرا بازو بنے۔ اور اب شادی کے 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیٹا عطا کیا، اس کے بازو نہیں ہے، اور جس کے بازو ہی نہیں وہ میرا کیا بازو بنے گا، وہ میرا کیا سہارا بنے گا۔ اسے تو خود سہارے کی ضرورت ہوگی۔ بیٹے کو گود میں لیے میری آنکھوں میں لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، اور میں کبھی اپنی بہن کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی اپنی بیوی کی طرف۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میری بیوی کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، میری دونوں بیٹیاں بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ نے بھائی دیا ہے نا، اماں بھائی کو میری گود میں دو۔ جیسے ہی میری بیوی بیٹے کو لے کر چارپائی پر بیٹھی، میری دونوں بیٹیاں بھائی کو اپنی گود میں لینے کے لیے لڑنے لگی۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح حیران تھی کہ اپنے نومولود بھائی کو بھول ہی چکی تھی اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، اور اس دن زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگایا، ان کو پیار دیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میری بیٹیاں حیرت اور خوشی سے کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کی طرف، مگر اب میری آنکھیں کھل چکی تھی۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نرینہ اولاد بھی عطا کر دی، اور مجھے میری غلطی کی سزا بھی دے دی، کیونکہ میں نے اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ میں نے بیٹیوں کے لیے اپنے دل کو تنگ کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دکھائی بھی تو ادھوری، مگر اب تو میں نے توبہ کر لی تھی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ہماری بہتری اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے پر ہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔